الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من کان عدوا لجبرئیل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، سورہ بقرہ آیت نمبر 96 تک ہم نے جو ہے وہ پڑھ لیا تھا۔ 97 نمبر آیت جو ہے اس کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اور دورہ ترجمہ قرآن کلاس یا طریق القرآن کلاس کے حوالے سے یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہ ہماری 10ویں کلاس ہے۔ اس حصے میں، سورہ بقرہ کے اس حصے میں، اور یہ حصہ جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ پورا پہلا سپارہ جو ہے نا اس پر یہ محیط ہے۔ اس میں سابقہ امت بنی اسرائیل جو ہے اس کے ٹرمینیشن کے اسباب بیان ہو رہے ہیں، ان کی معزولی کے اسباب بیان ہو رہے ہیں، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک نئی امت وجود میں لائی جا رہی تھی تو اسے امت قرار دینے سے پہلے سابقہ امت جو ہے اس کو ہٹانا ضروری تھا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ایک نیام میں 2 تلواریں نہیں سما سکتی، تو اسی طرح جو ہے نا وہ اب اس کو ہٹایا نہیں گیا تھا ابھی تک، اور اسی وجہ سے مسلمان نماز کے وقت اپنا رخ بھی اسی امت کے قبلے کی طرف کرتے تھے۔ پھر جو ہے وہ اس کو جب اس کے جرائم بتائے ہیں، اس کے گناہ بتائے ہیں، قصور بتائے ہیں، تو پھر یہ وہ پورے سپارے کے اوپر محیط ہیں۔ آخر پہ جا کے ان کا سب سے بڑا قصور بھی اللہ نے بیان کر دیا، اور ساتھ ہی پھر قبلے کی تبدیلی اور امت کے جو ہے وہ قیام کا اعلان کر دیا گیا۔ یہاں اب ان کی ایک یوں سمجھ لیں کہ گمراہی کا ذکر جو ہے وہ اس کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی جا رہی ہے۔ وہ کیا ہے کہ وہ جبرائیل امین کو بھی برا بھلا کہتے تھے۔ جبرائیل امین کو برا بھلا کیوں کہتے تھے؟ ان کا یہ مطلب گمان تھا۔ اچھا نوٹ کر لیں، جب بھی کبھی ایسی بات آتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ 100% لوگ جو ہے وہ ایسے ہی کرنے والے تھے، وہ تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ بچھڑا پوجنے والے بھی سارے نہیں تھے، لیکن ہر جگہ پر آتا ہے کہ تم نے وہ بچھڑے کی پرستش کی۔ تو اسی طرح کچھ لوگ ان کے ہیں، ان کی غلطی جو ہے نا اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو کچھ لوگ جو تھے ان میں سے وہ جبرائیل امین کو بھی برا بھلا کہتے تھے، اور کہنے کا سبب کیا تھا؟ اور یہ تو بہرحال ویسے بھی جو ہے نا ان کے مذہبی لوگ ہی ہو سکتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ جبرائیل امین جو ہے اس نے وہی امت بنی اسرائیل کے کسی فرد کی بجائے بنی اسماعیل کے ایک فرد کے اوپر کر دی۔ اچھا یہ بات اتنی ہے کہ عام آدمی کا بھی دل اس کو
مانتا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے جی یہ کیا بات ہوئی کہ جبرائیل امین جو ہے اس نے جب کہ اس نے وحی کرنی چاہیے تھی بنی اسرائیل کے کسی فرد پر، تو اس نے جا کر جو ہے وہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے کسی کے اوپر جو ہے وہ کر دی۔ تو یہ بات اس طرح تو سمجھ نہیں آتی، لیکن ایک حوالے سے یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ مسلمانوں کے اندر بھی ایک گروہ ایسا رہا ہے جس کا یہ خیال تھا، یا شاید اب بھی ہوگا، لیکن اب وہ اس طرح کم از کم جہاں ہم رہتے ہیں یہاں تو ہے نہیں۔ اس کا یہ خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی تھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، جبرائیل امین کو جو وحی دے کر بھیجا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا تھا، اور جبرائیل امین جو ہے اس نے غلطی سے وحی جا کر دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اچھا، یہ باقاعدہ ایک فرقہ تھا جسے تاریخ میں فرقہ غرابیہ کہتے ہیں۔ شیخ احمد سرہندی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام آپ نے سنا ہوگا، ان کے مکتوبات میں سے، میں نے ویسے نہیں پڑھا لیکن ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، ان سے میں نے یہ بات سنی ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان کے مکتوب میں اس فرقے کا ذکر ہے، اور باقاعدہ اس فرقے کے ساتھ ان کے کوئی مباحث ہوتے رہے ہیں، جس طرح ہوتا ہے نا، پھر وہ ان کے خطوط شائع ہوتے ہیں اور اس کے اندر ان کا جو ان کی کوئی مباحث ہیں وہ اس کے اندر ہوں گے۔ تو بہرحال اس کو کہتے تھے غرابیہ، مسلمانوں کا فرقہ غرابیہ۔ اچھا، غرابیہ کیوں اسے کہتے تھے؟ غراب کہتے ہیں کوے کو، تو کوے جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا پتہ نہیں لگتا، مطلب ابھی ایک کوا یہاں بیٹھا تھا تو وہ اڑ کے چلا گیا، پھر دوسرا آ گیا تو آپ کو پتہ نہیں چلتا یہ وہی ہے یا کوئی دوسرا ہے، اس وجہ سے ان کو غرابیہ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ اصل میں جبرائیل امین نے جان بوجھ کر نہیں کیا، اسے غلطی لگ گئی، اس لیے کہ ان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کسی فرد پر، مطلب جیسے ایک نام ہے کہ میں کسی سے کہوں کہ یہ پیغام عاطف تک پہنچا دیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ تو جو ہے وہ پھر کلیئر ہو گیا۔ اچھا، باہر جا کر میں یہ کہوں، یہاں کافی سارے لوگ ہوں، آپ سمجھیں مکہ پورا شہر ہے تو بڑے سارے لوگ ہوں گے نا، تو میں وہاں باہر کسی سے کہوں کہ یار ایک آدمی ہے جس کی جو ہے نا وہ اتنی لمبی لمبی داڑھی ہے، ایسے بال ہیں، ایسا لباس ہے، ایسا قد کاٹ ہے، یہ میرا پیغام اس کو جا کر پہنچا دیں۔ اب یہ اتنے آدمیوں میں اس نے تلاش کرنا ہے نا کہ جو آپ نے نشانیاں بتائیں، نام تو آپ نے بتایا نہیں، تو آ کر اس نے جو ہے وہ تلاش کرنی ہے، اور بعض اوقات دو آدمی قریب قریب بھی ہوتے ہیں، تو اس کو غلطی لگ گئی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اس کو صفات بتائی گئی تھی کہ ان صفات کا حامل شخص جو مدینے میں ہے اس پر وحی کر دیں۔ تو چونکہ یہ صفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میچ ہی کرتی تھی، ٹھیک ہے نا، جیسے آپ سمجھ لیں جو بہت بہادر ہے، بہت سخی ہے، اور بھی آپ اس میں جو سمجھ لیں، تو اس طرح جو ہے نا وہ اس کو لگ گئی غلطی، اور وہی ہو گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر جب ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تو ہو ہی گئی ہے۔ تو جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ جی اسمبلی توڑنا غلط تھا لیکن اب توڑ دی ہے تو اب ٹوٹی رہے گی تو اسی طرح پھر وہ جو ہے نا وہ رہا۔ تو میں نے یہ اتنی تکلیف اس لیے کی ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے، کیونکہ ویسے اس کے بغیر یہ بات سمجھ آنی مشکل ہے کہ وہ یہ کہتے ہوں گے کہ جی
جبرائیل امین جو ہے اس کو وحی کا تو وہ حکم تھا بنی اسرائیل میں کسی فرد کی طرف، اور کر دی اس نے جا کر بنی اسماعیل میں سے ایک فرد کی طرف. تو بہرحال جو ہے نا وہ، تو میں نے کہا کہ یہ آپ جو ہے وہ اس حوالے سے بھی دیکھ لیں کہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تمہارے اندر وہ سب گمراہیاں پیدا ہو جائیں گی جو بنی اسرائیل کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوئی تھی. تو وہ یہ مسلمانوں کی اہل تشیع کا فرقہ، ایک فرقہ ہے جس کا ذکر ہے، اب بھی ہوگا ممکن ہے، لیکن میں نے وہ بتایا کہ ہماری ویسے وہ اتنا ظاہر بھی نہیں ہوتے. اس زمانے میں شاید انگریز کا دور تھا تو اس طرح ظاہر بھی ہوں گے. چلے کل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، من کان عدو لجبریل، جو کوئی بھی دشمن ہو جبرائیل کا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو اس نے یہ نازل کیا ہے آپ کے قلب مبارک پر بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے. یعنی اس نے اپنی مرضی نہیں کی. یہ تو کہتے ہیں کہ اس نے، وہ شاید ان کا پتہ تفصیلاً فلسفہ تو بنی اسرائیل کا مجھے نہیں پتہ، لیکن بات یہی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اس نے ہماری دشمنی میں ایسا کیا یا اس کو غلطی لگی، کیا ہوا. مصدقا لما بین یدی، اور تصدیق کرتا ہے جو تمہارے اس مطلب مصدقا لما بین یدی، جو اس سے پہلے ہے اس کی تصدیق کرتا ہے. یعنی اس سے پہلے کیا ہے؟ تورات ہے، ہاں پہلی جو ہے نا اس کی تصدیق کرتا ہے. وہدن، اور ہدایت ہے. وبشریٰ للمؤمنین، اور خوشخبری ہے ایمان لانے والوں کے لیے. مطلب یہ ہے کہ جو اس پر ایمان لے آئے. کس پر؟ ویسے ایمان والوں میں تو بہت ساری باتیں آ سکتی ہیں نا، لیکن یہاں خاص طور پر اس جو نازل ہوا ہے نا یہ ہدایت پر ایمان لے آئے. مطلب یہ ہے کہ وبشریٰ للمؤمنین، جو خوشخبری ہے جو اس ہدایت پر ایمان لے آئے. من کان عدو للہ، اور جو کوئی بھی دشمن ہو اللہ کا، و ملائکہ، اس کے فرشتوں کا، و رسولہ، اس کے رسولوں کا، و جبریل و میکال، جبرائیل علیہ السلام کا اور میکائیل علیہ السلام کا. فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی ان کافروں کا دشمن ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا انکار تو حقیقت میں کفر ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور البتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جو آپ کی طرف نازل کی ہیں یہ آیات، یہ بالکل واضح ہیں. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا، اور اس کا انکار نہیں کرتے یا اس کا کفر نہیں کرتے الا الفاسقون، مگر وہی جو فاسق ہے. یعنی بات بہت واضح ہے، ایسا نہیں ہے کہ سمجھنے میں مشکل ہو. البتہ جو پھر فاسق ہیں تو وہ تو اس کا انکار کریں گے. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، اور کیا ایسا نہیں ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا، یہاں انہوں سے مراد کون ہے؟ بنی اسرائیل. نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو پھینک دیا ان میں سے ایک گروہ نے. دیکھیں سب نہیں ہے، مطلب کوئی ان کا فریق ہے، کوئی گروہ ہے، چھوٹا بڑا بھی ہو سکتا ہے جس نے اس عہد کو توڑا ہے. بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر یہ ایمان والے ہی نہیں ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایمان حقیقی ہے نا اس کی بات ہو رہی.
ولما جاہم رسول من عند اللہ، جب آ گئے ان کے پاس اللہ کی جانب سے رسول، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مصدق لما معہم، اور وہ تصدیق کرتے ہیں جو ان کے پاس ہے، جو ان پہلے سے ان کے پاس ہدایت ہے، یا جن رسولوں کو یہ مانتے ہیں ان کی بھی تصدیق کرتے ہیں۔ نابازا فریقم من الذین اوتوا الکتاب، تو پھینک دیا ایک گروہ نے یا ایک فریق نے ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو پشتوں کے پیچھے۔ پشتوں کے پیچھے سے مراد کیا ہے؟ نظر انداز کر دی۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ ایسے چک کے پیچھے سٹی ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک کان سے سونا دوسرے سے نکال دیا، تو اسی طرح ہی یعنی نظر انداز کیا اللہ کی کتاب کو، کیونکہ اصل میں جب ہم متوجہ ہوتے ہیں تو پھر وہ ہمارا یہ طرف ہے نا، تو جیسے کہتے ہیں کہ جی اس نے رخ پھیر لیا، تو جب بیک کر لی اس کی طرف تو حکم کو نہیں مانا، تو وہ مشابہ ایسے ہی ہے جیسے کسی آدمی کے ساتھ بات کرتے ہوئے آپ نے اس سے رخ پھیر لیا۔ کأنہم لا یعلمون، ایسے جیسے انہیں علم ہی نہیں ہے، یعنی انہیں اس کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں ہے، اس طرح۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور یہ نوٹ کر لیں، اگر ہم رشوت میں ملوث ہوتے ہیں تو ہمارا وہ طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ یہی ہے کأنہم لا یعلمون، ٹھیک ہے نا؟ مطلب یہ ہے کہ اس معلوم ہونے کا کوئی نتیجہ نکلا ہے، تو یہی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے فرما رہا ہے کہ ایسے جیسے وہ جانتے نہیں، یعنی جانتے ہوئے کیا ہے، لیکن جیسے نہ جاننے والے کرتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہے، تو ہم بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں، رشوت لیتے دیتے ہیں جیسے جانتے ہی نہیں ہیں، سود میں ہم ایسے ہی ملوث ہوتے ہیں، جھوٹ میں ایسے ہی ملوث ہوتے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور انہوں نے پیروی کی جو پڑھا کرتے تھے شیطان سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں یا ان کی بادشاہت میں۔ یہ اب دیکھیں یہاں بات کیا ہے، اوپر کس چیز کا ذکر ہے؟ اوپر ہے کتاب کا ذکر، لیکن کتاب کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا؟ کتاب کو پشت کے پیچھے ڈالا۔ تو کس چیز کی پیروی کی؟ شیطانوں کی۔ شیطانوں کی پیروی سے مراد ہے جادو وغیرہ، یہ وہ دوسری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آدمی نے پیروی تو کرنی ہے کسی نہ کسی چیز کی۔ تو جب ہم کتاب کو پیچھے ڈالیں گے تو پھر جو کریں گے تو وہ پھر ایسی کوئی چیز ہوگی۔ وما کفر سلیمان، اور کفر نہیں کیا تھا سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن الشیاطین کفروا، یہ شیطان تھے یعنی جنات تھے جو کفر کرتے تھے۔ وَيُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور وہ لوگوں کو بھی جادو سکھاتے تھے۔ کن لوگوں کو سکھاتے تھے؟ بنی اسرائیل کے ہی لوگ تھے۔ اب یہاں ذرا سمجھ لیں کہ اب کون سی قوم ہے؟ بنی اسرائیل۔ پیغمبر بھی بنی اسرائیل کے ہیں، کون ہیں؟ سلیمان علیہ السلام۔ اچھا، سلیمان علیہ السلام، ظاہر بات ویسے بھی یہ سمجھ لیں جب سلطنت کی بات آتی ہے نا، تو اس وقت تو پھر جیسے ہم کہتے ہیں کہ صدر پاکستان پورے پاکستان کا صدر ہے، وزیر اعظم پورے پاکستان کا وزیر اعظم ہے، تو وہ حکمران بھی ہے، پیغمبر بھی ہیں۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ یقیناً بہت سارے لوگ ہوں گے جو صادق الایمان تھے، ٹھیک ہے،
اور بہت سارے وہ تھے کمزور ہوں گے، کوئی اس طرح کے بھی ہوں گے کہ جو ہماری طرح جو ہے نا وہ جیسے اوپر ان کا ذکر آیا کہ انہوں نے کتاب کو ایسے پیچھے ڈالا جیسے وہ جانتے ہی نہیں، انہیں علم ہی نہیں ہے، اس طرح اللہ کی نافرمانی کرنا، تو ایسے بھی تھے۔ تو بہرحال اس دور میں چونکہ سلیمان علیہ السلام کی جو سلطنت تھی وہ پرندوں، جنات، ہواؤں پر بھی ان کی حکومت تھی، تو یہ جنات اور انسانوں کا اختلاط تھا۔ ویسے تو سلیمان علیہ السلام کی وہ کابینہ کے اندر بھی تو شیطان یا جن تھا نا، وہ جس نے کہا تھا میں بلقیس کا تخت جو ہے اس کو لے آؤں گا، تو اسی طرح وہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ لشکر تھے سلیمان علیہ السلام کے۔ اب وہ ان کے اندر پھر جنات میں وہ جادو وغیرہ بھی تھا، تو وہ ان میں سے جو کوئی اس کیٹیگری کے لوگ تھے انسانوں میں سے، تو ان کے ساتھ ان کا اختلاط ہوتا تھا، تو ان سے وہ سیکھتے تھے یا وہ ان کو سکھاتے تھے، جیسے بھی ہے اس کا ذکر ہے۔ تو فرمایا کہ وہ دھوکہ کیا دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمارا استاد سلیمان ہے، ہم نے بھی کس سے سیکھا؟ اچھا، سلیمان سے۔ تو وہ لوگوں کو، کمزور ایمان والے جو تھے ان کے لیے ماننا آسان تھا جب اس کا تخت جاتا تھا ہوا کے اوپر، یا اور اس طرح کی کوئی چیزیں ہوتی تھی، تو پھر وہ کمزور ایمان والے جو ہیں وہ پھر ان چیزوں کو مان لیتے ہوں گے، ٹھیک ہے، انہیں دقت نہیں ہوتی ہوگی۔ یہ ایسے ہی ہے نا کہ دجال کے بارے میں بھی تو ہے نا کہ وہ جب آئے گا تو وہ ایسی ایسی چیزیں دکھائے گا، یہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی تلوار کے زور پر کرنا ہے، لوگوں نے خود ہی مان لینا، اسے اس کی صلاحیتوں کا اعتراف کر لیں گے، مان لیں گے اسے جو وہ کہے گا۔ زبردستی تو وہ کسی ایک سے منا لے گا، 10 سے منا لے گا، ہر بندے کے ساتھ دجال جا کر نہیں، باقی خود جیسے کہتے ہیں کہ کوئی نظریہ ہوتا ہے پھر وہ لوگ تسلیم کر لیتے ہیں اس کو۔ یعلمون الناس السحر، اور وہ لوگوں کو، انسانوں کو، ناس سے مراد انسانوں کو جادو سکھاتے تھے وہ جنات۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور یا وہ انہوں نے سیکھا جو نازل ہوا 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر بابل شہر میں۔ یہ ایک زمانہ تھا بنی اسرائیل کے اوپر، بنی اسرائیل کے اوپر 2 زمانے آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے۔ ایک بخت نصر کا نام تاریخ میں آتا ہے، وہ عراق کا رہنے والا تھا، اس نے ان کو جو ہے نا وہ تباہ و برباد کیا تھا اور ان کی سلطنت ختم کر دی تھی، جو پھر دوبارہ بحال ہوئی ہے عزیر علیہ السلام کے ذریعے سے۔ یہ غالباً 587 قبل مسیح کا واقعہ ہوگا، اس کے آس پاس کا، 587 قبل مسیح۔ وہ نمرود تھا عراق کا، نام اس کا بخت نصر آتا ہے، تو اس نے فلسطین، شام وغیرہ پر جو ان کا مسکن تھا یا ان کا ملک تھا اس کے اوپر حملہ کیا تھا، تو مسجد اقصیٰ کو بھی گرا دیا تھا، تو وہ ان کو پکڑ کے لے گئے، جو زندہ بچے تھے عورتیں، مرد، جوان، ان کو لے گیا، بچے بوڑھے اس نے قتل کر دیے۔ تو وہاں جا کر پھر اس نے ان کو اپنی قید میں رکھا، میرے خیال میں کچھ 100 سال سے زیادہ ہی عرصہ جو ہے نا وہ رہے ہیں، یا کم و بیش رہے ہوں گے۔ عزیر علیہ السلام کا ذکر آتا ہے 3 سپارے میں، وہ کتنا عرصہ سوئے رہے، بہرحال وہ دور تھا۔ پھر وہ جاگے ہیں تو وہ جا کر ان کو جو ہے وہ وہاں چھڑا کر لائیں، لمبی تاریخ ہے، اب اس کو میں بتاؤں تو پھر ٹائم سارا یہیں لگ جاتا ہے۔ وہ ذوالقرنین ایک بادشاہ تھا،
ایران کے اندر، اس نے وہ ذریعہ بنا تھا ان کی وہاں سے آزادی کا، ٹھیک ہے نا. لیکن اس دور میں انہوں نے وہاں جادو وغیرہ سیکھا. اور اللہ تعالیٰ یہاں جو فرما رہا ہے کہ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، جو دو فرشتوں پر جو بابل شہر کے اندر ہاروت اور ماروت، یہ بابل اس کا دارالخلافہ تھا نا، بخت نصر کا، یا عراق کا ہی پرانا نام جو ہے وہ بابل ہے. تو اب وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو ہے وہ کافی خرابیاں پیدا ہو گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے دو فرشتے ہاروت اور ماروت نازل کیے. اور وہ فرشتے جو تھے نا، انہوں نے وہاں آ کر جادوگروں کے روپ میں آ کر جو ہے نا وہ اپنی کوئی کاروبار شروع کیا. اچھا، اس میں آ کر جو ہے وہ نمرود کی قوم کے لوگ بھی آتے تھے اور بنی اسرائیلی بھی آتے تھے. وہ نمرود کی قوم کے لوگوں کو تو سکھا دیتے تھے، کیونکہ وہ تو ان کا کوئی پس منظر ایسا نہیں تھا، اور وہ آئے بھی ان کی آزمائش کے لیے تھے، بنی اسرائیل کی آزمائش کے لیے تھے. تو بنی اسرائیل کا کوئی آدمی جاتا تھا تو وہ اسے کہتے تھے تمہارے تو جادو حرام ہے، تمہارے لیے تو جادو سیکھنا یا جادو کرنا حرام ہے، تم کیوں کرتے کراتے ہو یا سیکھتے ہو. تو پھر بھی یہ یہاں ابھی جو ذکر آ رہا ہے، تو اس کے باوجود، یعنی ان کی اس آگاہی کے باوجود، آگاہ تو خود بھی ہوتے تھے، وہ یہ کام کرتے تھے. جس طرح وہ میں نے عرض کیا کہ ہمیں رشوت کا پتہ ہے، سود کا پتہ ہے، جوئے اس کا جادو کا بھی پتہ ہے، بہت سارے لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کئی لوگ کرتے ہیں. تو فرمایا کہ وما یعلمان من احد، وہ کسی کو بھی نہیں سکھاتے تھے، یعنی ان میں سے کسی کو نہیں سکھاتے تھے. کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ ایک آپ نے زمانہ بخت نصر کا، دوسرا زمانہ کون سا؟ ہاں، دوسرا، اچھا، بخت نصر کے بعد پھر ان کو آباد کا ہو گئے یہ ان کے ذریعے، حضرت عزیر علیہ السلام کے ذریعے. اچھا، پھر ان کی بڑی سلطنت جو ہے وہ وجود میں آ گئی. پھر سن 70 عیسوی میں رومن جرنیل تھا، ٹائٹس اس کا نام تھا. 70 عیسوی، یعنی وہ تو 587 قبل مسیح ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے بھی پہلے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے آ جانے کے بعد، بلکہ رفع آسمانی کے بعد 70 عیسوی میں ٹائٹس نے حملہ کیا. پھر ان کے اندر وہ خرابیاں اس طرح کی آ گئی تھی نا، تو اس نے ان کو جو ہے وہ بڑا قتل و غارت کیا اور اس علاقے کے اوپر جو ہے وہ قبضہ وغیرہ بھی کر لیا. یہ ایک لمبی بات ہے، اس میں آگے چل کر، لیکن بہرحال یہ سمجھ لیں اس نے پھر قبلہ اول گرا دیا. یہ ٹائٹس کا گرایا ہوا ہے. یہ پہلی دفعہ کس نے گرایا تھا؟ بخت نصر نے. دوسری دفعہ کس نے گرایا؟ ٹائٹس نے. یہ ٹائٹس کا گرایا ہوا ہے 570 عیسوی میں اس نے گرایا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 500 سال بعد میں آئے ہیں. 571 عیسوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے. اس میں 40 سال اور شامل کر لیں آپ کی وحی وغیرہ کے. بہرحال آپ کی پیدائش 571 کی آتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو بہرحال جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں تو وہ اس وقت گرا ہوا تھا. تو آج بھی وہ گرا ہوا ہے. یہ کبھی کبھی آپ کو یہ بات سننے میں ملتی ہے نا کہ وہ اصل میں اپنا وہاں وہ بنانا، تعمیر کرنا چاہتے ہیں ہیکل سلیمانی. تو وہ آپ کو یہ شاید پتہ نہیں ہوگا کہ کب گرا ہے. یہ 70 عیسوی کا گرا ہوا اب تک نہیں بن سکا ہے، جسے وہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں. ہاں. تو فرمایا کہ وما یعلمان من احد، وہ کسی کو بھی نہیں سکھاتے تھے، کسی ایک کو بھی نہیں سکھاتے تھے. وہ جو ہاروت اور ماروت ہیں وہ جادو نہیں سکھاتے تھے. حتیٰ یقولا، حتیٰ کہ وہ کہہ دیتے تھے. مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں یہ بات سمجھا دیتے تھے اپنی طرف سے. کیا سمجھا دیتے تھے؟ انما نحن فتنۃ فلا تکفر، دیکھو ہم تو ایک فتنہ ہیں،
تم کفر نہ کرو، تم جادو نہ سیکھو. لیکن آگے اب ان کے دلائل کیا ہوتے تھے وہ تو پھر اتنا ان کا ذکر نہیں ہوا نا. لیکن جو آخری بات ہے وہ کیا؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، وہ ان دونوں سے تعلیم لیتے تھے. کن دونوں سے؟ ہاروت ماروت سے. کس چیز کی تعلیم لیتے تھے؟ جو تفریق ڈالتی تھی، یعنی ایسا علم جو تفریق ڈالتا تھا. ما یفرقون بہی بین المرء و زوجہ، میاں اور بیوی کے درمیان. یعنی آج بھی یہ زیادہ جادو جو ہے نا وہ اسی کام آتا ہے. ٹھیک ہے، اس زمانے میں بھی جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، یہ یعنی وہ ان سے ایسی تعلیم لیتے تھے جس سے وہ میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈال سکیں. جادو کی ایسی تعلیم. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، اور حالانکہ وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اس کے ذریعے سے کسی ایک کو بھی، کسی کو بھی، الا باذن اللہ، مگر جب اللہ کا اذن ہو تو. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اس کے باوجود وہ تعلیم لیتے تھے جو ان کے لیے نقصان تھی. ما يَضُرُّهُمْ، جو ان کے لیے نقصان دہ تھی. وَلَا يَنْفَعُهُمْ، نہیں تھی ان کے لیے نفع بخش. یعنی ایسی تعلیم جو نقصان دہ تھی، نفع بخش نہیں تھی، اس کے باوجود وہ اسے لیتے تھے. تو ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. اگر گہرائی سے آپ دیکھیں گے تو یہ سب کچھ آج ہمارے اندر بھی ہے. وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے، وہ خوب جانتے تھے. لَمَنِ اشْتَرَىٰ، جس نے یہ سودا کیا. مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسُهُمْ، اور بہت برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا یا اپنے آپ کو بیچا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ اس بات کو سمجھتے یا اس بات کو جانتے. یہاں اصل میں یہی ہے، سمجھتے. جانتے تو تھے، سمجھ لیتے کہ کتنا بڑا نقصان ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر ہوتے وہ واقعی ایمان والے. ایمان والے تو وہ تھے، لیکن یہاں وہ ہے کہ واقعی ایمان والے ہوتے. وَاتَّقَوْا، اور تقوی والے ہوتے، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے. لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو وہ پاتے بہت اچھا بدلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ اس بات کو جانتے یا اس بات کو سمجھتے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو لا تقولوا رائنا، نہ کہا کرو رائنا. وقولوا انظرنا، وقولوا، اور کہا کرو انظرنا. انظرنا یعنی ہماری طرف نظر کیجئے، ہمیں دیکھیے، جیسے کہتے ہیں ساڈے وال دیکھو. واسمعوا، اور بات کو دھیان سے سنا کرو. یہ کیا بات ہے؟ یہ بات ذرا سمجھ لیں، یہ مضمون اہم ہے. جب مدینے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تھے، جس زمانے میں یہ نازل ہو رہی ہے، تو اب ظاہر بات ہے دین کے حوالے سے دو ذمہ داریاں تو فوراً شروع ہو جاتی ہیں. خود اللہ کے بندے بنو، دوسروں کو دعوت دو. تو ظاہر ہے دعوت دے کر لوگوں کو بلانے والے زیادہ تر کون تھے؟ جن کا وہ شہر تھا، انصار مدینہ. جو مسلمان ہو گئے ہیں انصار میں سے، وہ پھر اب دعوت دیتے تھے.
کیونکہ زیادہ واقفیت تو ان کی تھی. واقفیت پورے مدینے کے ساتھ تھی، اور اس میں 3 قبیلے یہودیوں کے تھے. شاید میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ جب آپ دعوت دیتے ہیں تو آپ کچھ لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں. یاد آ گئی یہ بات؟ تو انصار مدینہ ان کو ترجیح کیوں دیتے تھے کہ یہ پہلے سے مسلمان ہیں، اپنے وقت کے مسلمان ہیں نا یہودی. صرف محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا ہے نا، تو اس بات کو تو وہ مانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے رسول بنائے جاتے ہیں. پھر اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، قرآن کو ماننا ہے. باقی جنت دوزخ ساری باتیں ان کو پتہ ہی ہیں، وہ تو پہلے ہی مانتے ہیں. تو لہٰذا ان کو دعوت دے کر لاتے تھے. اور وہ چونکہ اپنے دل کے اندر یہ کاج رکھتے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ ایک ان کو ضد تھی کہ پیغمبر جو ہے وہ ہماری جو ہے نا وہ قوم میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہماری نسل میں سے نہیں ہے، دوسری جگہ آ گئے ہیں. اور پھر پیغمبر جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ باتیں بھی ان کو وارا نہیں کھاتی. یہ شاید ہم پڑھ چکے ہیں کہ ولما جاہم رسول، جب ان کے پاس کوئی رسول آیا، ولما جاہم رسول بما لا تہوی انفسہم، کہ جس نے وہ بات کی جو ان کے نفسوں کو پسند نہیں تھی. بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، تم نے تکبر کیا، فریقاً کذبتم و فریقاً تقتلون، ایک فریق کو تم نے قتل کر دیا. یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں یہ آیت، ٹھیک ہے نا. تو اب جو باتیں محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے وہ ان کے لیے قابل قبول تھی، وہ بھی نماز وغیرہ کی حد تک قابل قبول تھی. باقی پوری زندگی کے اندر جو ہے وہ دین کے تقاضے تو وہ نہیں پورا کرنا چاہتے تھے. اگر وہ کرتے تو پھر ان کو ہٹانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اگر وہ اپنی پوری زندگی میں ایمان والے ہوتے تو پھر ان کو ہٹانے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی تھی. وہ ضرورت ہی اس لیے پڑی. باقی وہ نمازیں روزے کرتے تھے جس حساب سے ہم کرتے ہیں وہ بھی کرتے تھے، اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم جنتی ہیں. تو اب ان کو جو ہے وہ جب دعوت دے کر لایا جاتا تھا. اچھا ایک اور چیز بھی میں ابھی آپ کو بتا دوں، میں نے مثال دے کر بھی آپ کو بتائی تھی کہ جب کوئی آدمی نیا اسلام میں داخل ہوگا نا، بشرطے کہ وہ کسی لالچ کی وجہ سے داخل نہیں ہوا. مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ یورپ کے اندر کوئی آدمی عیسائی اسلام قبول کرے گا، اس کا وہاں کوئی سٹیٹس بھی ہے یا بزنس مین ہے یا کوئی ڈاکٹر ہے، تو آپ اسے کیا دے دیں گے؟ اس نے کس لالچ میں آ کے جو ہے وہ اسلام قبول کرنا. تو وہ اسلام کو سمجھ پر قبول کرے گا، لیکن وہ آپ کی طرح بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں ہوگا. نہ وہ اس کو کافی سمجھے گا کہ جی ٹھیک ہے جی نماز پڑھ لی ہے، روزہ رکھ لیا تو یہ کافی ہے. جو دین اس نے سمجھا ہے نا وہ سارے کو سمجھے گا. لیکن اگر وہ ہمیں دیکھے گا تو وہ کہے گا یہ کون سے مسلمان ہیں. میں نے ایک جو ہے نا وہ انگریز کو یہ بات کہتے ہوئے سنا، اس نے کہا وہاں کون سا اسلام ہے، تمہارے ہاں کون سا اسلام ہے ہی نہیں. وہ اس کو کچھ نہیں، وہ نہیں سمجھتے کہ یہ نماز پڑھ لیتے ہیں، سر پر ٹوپی رکھ لیتے ہیں تو یہ مسلمان. وہ تو اس سے زیادہ اہمیت ہے حقوق العباد کی. ہمارے لوگ بھی جو یورپ جاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی اسلام تو یہاں ہے. کون سا اسلام ہے؟ حقوق العباد والا ایسا ہے. تو بہرحال جو ہے نا وہ آدمی ہم پر تنقید کرے گا، اور جب ہم پر تنقید کرے گا تو پھر ہمیں غصہ آئے گا. یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ تو
عیسائی تھا، یہودی ہے، ہیں؟ ہم باپ دادا سے مسلمان ہیں، یہ بات ہے۔ تو اب وہ جب ان کو مجلس کے اندر لایا جاتا تھا تو آنا تو اخلاقاً بعض اوقات پڑتا ہے نا بندے کو، کیونکہ محلے داری ہے، دوستی ہے، سمجھ گیا نا۔ بعض اوقات آپ کو کسی مجلس میں جانا پڑ جاتا ہے، آپ نہیں چاہتے پھر بھی جانا پڑ جاتا، تو اب وہ پرانے تعلقات کی بنیاد پر ان کو دعوت دے کر لا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، تو اب وہاں آ کر وہ جو بغض تو اندر ہے، لہٰذا اب ان کے لیے یہ بات بڑی تکلیف دہ ہے کہ وہ ایک ایسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کو پسند نہیں ہے، جو وہ چاہتے ہیں کہ ایسا کام نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس نظریے کی تبلیغ نہیں ہونی چاہیے، لیکن انہیں وہاں بیٹھ کر سننا پڑتا ہے۔ تو اب اس میں پھر وہ جسے کہتے ہیں کہ اپنے بغض میں اس طرح کی چیزیں کرتے تھے، جس سے ایک طرف تو وہ اپنا بغض جو ہے وہ اس کو تسکین مل سکے جو اندر ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اس مجلس کا بھی کوئی نقصان ہو جائے۔ میں آپ کو ان شارٹ بتاتا ہوں۔ ایک آدمی ہے، آپ نے اس کو دعوت دے دی ہے کہ جی اس کلاس میں آپ آیا کریں، اور وہ تو اس کو پسند نہیں کرتا، لیکن تعلقات ہے یا کوئی اس کا آپ سے کام بھی ہو سکتا ہے، آ گیا، اچھا وہ بھی یہاں آ کے بیٹھ گیا۔ اب ہمارا ایک ٹائم ہے نا، اس میں ہم نے کرنا ہے۔ اس نے آ کر سوال و جواب شروع کر دیا، کبھی ایک سوال کبھی دوسرا سوال، تو اب جب میں سوالوں کے جواب دوں گا تو ظاہر ہے پھر آگے ہم نہیں بڑھ سکیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح ڈسٹرب کیا جاتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر نقصان کس کا ہوتا تھا؟ ایک استاد ہے نا، ٹیچر ہے، وہ پڑھاتا ہے نا، تو اس کو آپ اگر درمیان میں روکنا شروع کر دیں گے، بار بار سوال، کبھی اس نے سوال کر دیا کبھی اس نے کر دیا، پھر اس نے کیا پڑھانا؟ تو یہ ایک پالیسی کے طور پر کرتے تھے۔ اسی طرح کی ایک بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو تھے وہ مجلس کے اندر بیٹھ کر جو ہے نا وہ سنتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیم۔ تو بعض اوقات کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے تھے، یا رسول اللہ رائنا، اے اللہ کے رسول ہماری رعایت کیجیے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوئی بات سمجھ نہیں آ سکی، ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک جاتے تھے اور اس کی بات سنتے تھے، اور اس کی جو بھی بات تھی اس کا جواب دے دیتے تھے۔ یہ اب جو یہود مجلس میں آئے ہیں، انہوں نے بھی یہ دیکھا کہ بھئی اس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار روکا بھی جا سکتا ہے، یعنی ویسے تو ایک روٹین میں تو اب کبھی کبھی آپ بھی روکتے ہیں، اب بالفرض کو ایویں ہی یہ بھی روکنا، یہ بھی روکے، وہ بھی روکے، تو پھر تو گل نہیں اگے ٹر دی نا۔ اچھا انہوں نے ایک تو یہ سوچا کہ بھئی ہاں ایک روکے پھر کوئی دوسرا روکے، تیسرا روکے، تو یہ تو کم از کم بس وہی بات کر سکیں گے نا، آگے نہیں بڑھ سکیں گے، گویا کہ یہ دعوت کا سلسلہ آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ لفظ جو استعمال کرتے تھے رائنا کی جگہ رائنا، یہ ہے تو جو ہے وہ تھوڑا سا ہی فرق، رائنا اور رائنا، لیکن مفہوم میں فرق زیادہ ہو جاتا ہے۔ رائی ویسے ہمارے ہاں بھی رائی کہتے ہیں چرواہے کو، رائنا ہمارے چرواہے، تو رائنا کا مطلب ہے کہ ہماری مدد کیجیے۔ اب ایسے کوئی ایسی بات نہیں ہے، چرواہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ میں نے بکریاں چرائی ہیں، لیکن یہ ایسے ہے جیسے آپ کہہ دیتے ہیں کہ
اور ساڈے چروائے، ٹھیک ہے نا، یعنی ایک توہین کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو منع کر دیا کہ یہ رائے نہ کہنا چھوڑ دو اور اس کی جگہ انظر نہ کہہ لیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، نہ کہا کرو رائنا، وقولوا انظرنا، اور کہا کرو انظرنا، ہماری طرف نظر کیجئے، واسمعوا، اور بات کو جیسے کہتے ہیں دھیان کے ساتھ سنا کرو تاکہ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ وَلِلْکَافِرِینَ عَذَابٌ علیم، اور یہ جو کافر ہیں ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ یعنی یہ جو توہین کرنا چاہتے ہیں نا، یہاں یہ نوٹ کر لیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، وَلِلْکَافِرِینَ عَذَابٌ علیم، ان کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ویسے یہ پورا مضمون جو ہے وہ توہین رسالت کے حوالے سے جو ہے نا بڑا اہمیت رکھتا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ ما یبد الذین کفروا من اہل الکتاب، ما یبد الذین کفروا، نہیں چاہتے وہ لوگ جو کفر کرنے والے ہیں یا کافر ہیں، من اہل الکتاب، اور وہ جو اہل کتاب میں سے ہیں، ولل مشرکین، اور نہ وہ جو مشرکوں میں سے ہیں۔ کیا نہیں چاہتے؟ آئیں ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ یہ خیر آپ پر نازل ہو آپ کے رب کی طرف سے۔ کون سا خیر؟ قرآن حکیم۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ مخصوص کر لیتا ہے اپنی رحمت کو جس کے لیے چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیت، اور نہیں منسوخ کرتے ہم کوئی آیت، او ننسیہا، اور نہیں ہم اس کو بلاتے، ناتی بخیر منہا او مثلہا، ہم لے آتے ہیں بہتر اس کے مقابلے میں، اس سے بہتر، او مثلہا، یا پھر اس جیسی ہی۔ یہ ایک تو وہ قرآن کریم کے اندر بھی ناسخ اور منسوخ ہے نا، تو مثلا یہ ہے کہ شروع کے اندر شراب کا حکم آیا تو وہ اس طرح آیا کہ جب حالت نشہ میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ پہلے نہیں بلکہ پہلے تو اس طرح آیا کہ ان کے حوالے سے کوئی ناپسندیدگی جو ہے نا وہ اس کا ناپسند کیا گیا، مجھے اب وہ جگہ نہیں، پھر معلوم نہیں، پھر کہا کہ وہ نماز کے قریب نہ جاؤ، پھر اس کو حرام کیا گیا۔ تو وہ اس طرح کی باتیں بھی کر دیتے تھے کہ جو ہے وہ اللہ کو پہلی دفعہ نہیں پتہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہماری شریعت کے اندر جو ہے وہ حکم اس طرح تھا، تمہارے ہاں اس طرح ہے۔ مثلا ہماری نمازیں اتنی تھیں، ہمارے روزے اتنے تھے، ہمارے روزوں کے اوقات یہ تھے، تمہارے روزوں کی تعداد، اس کے اوقات یا نمازوں کی تعداد جو ہے اس میں فرق کیوں ہے؟ یا بعض اوقات کوئی حکم ان کو تھا ہمیں نہیں ہے، تو وہ کہتے تھے کہ جب ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، الخلق و عیال اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں کیوں فرق کیا ہے؟ آدمی اپنے بیٹوں میں فرق کرتا ہے؟ تو یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما ننسخ من آیت، نہیں ہم منسوخ کرتے کسی آیت کو، اور ننسیا، نہ اس کو بلاتے، ناتی بخیر منہا او مثلہا، کہ ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر یا اس جیسی۔ علم تعلم، کیا تمہیں معلوم نہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ علم تعلم، کیا تمہیں معلوم نہیں، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمان و زمین میں۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہوگا کوئی تمہارا اس کے علاوہ جو ہے وہ نہ مدد کرنے والا اور نہ کوئی حامی،
ولی، نہ کوئی ولی اور نہ کوئی مددگار اس کے علاوہ، یعنی اللہ کے علاوہ۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا مسلمانوں تم بھی اسی طریقے سے سوال کرنے لگے؟ ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کیا مسلمانوں تم بھی چاہتے ہو کہ اسی طرح سوال کرو اپنے رسول سے؟ کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے کیے گئے سوال پہلے موسیٰ علیہ السلام سے۔ اب یہ کیا بات ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ وہ جب اس طرح کی باتیں ہوتی تھی تو پھر بعض اوقات وہ نظر میں بھی آ جاتے تھے نا، دوسرے لوگ ہی کہہ دیتے ہیں کہ جی تم لوگ جو ہے وہ بڑے سوال کرتے ہو، یا رائنا کی جگہ رائنا کہتے ہو، ٹھیک ہے؟ وہ تو اہل کتاب تو پہچان لیتے ہیں نا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ وہ ہمارے لیے رائنا اور رائنا کا زیادہ فرق نہیں ہے، ان کے لیے تو وہ تو پہچانتے ہیں نا، اہل زبان ہے۔ تو اب وہ جو ان کے پاس دعوت دینے کے لیے جاتا تھا اس کو کہتے تھے کہ چلیں گے ہم آپ کے ساتھ، لیکن کچھ سوال ہیں وہ آپ نے ہماری طرف سے کر لینے ہیں، ہم کریں تو وہاں تمہارے بندے جو ہیں نا وہ تھوڑا سا برا مناتے ہیں، یعنی اگر ہم سوال کریں گے تو تمہارے لوگ جو ہے وہ برا مناتے ہیں، تو ہماری طرف سے تم سوال کر لینا۔ اب وہ آدمی، سادہ آدمی جو ہے نا، وہ تو اس بات سے خوش ہوتا ہے نا کہ چلیں یہ آئیں گے تو کچھ سمجھ آ جائے گی، ایمان لے آئیں گے تو اسلام کو تقویت ملے گی، سوال کا کیا ہے، میں پوچھ لوں گا سوال، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم بھی اسی طریقے سے سوال جواب شروع کر دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کی گئی؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، کیونکہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ویسے کوئی سوال جواب تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب تو اصل میں وہ جو ایک تبلیغ جاری ہے نا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں کیا ہوتا تھا، کو جتنی وحی نازل ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب صحابہ جو بھی اس وقت میسر آ سکتے تھے مسجد نبوی میں، ان کے سامنے پھر وہ جو ہے ان کو سناتے تھے، سمجھاتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو گویا کہ اب ٹائم جو ہے اس کو دوسری جگہ جو ہے وہ کنزیوم کروایا جا رہا ہے نا سوالوں جوابوں میں، تو اس وجہ سے یہ بات آ رہی۔ فرمایا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جس نے بھی تبادلہ کیا ایمان کے بدلے میں کفر لیا، یعنی کفر کے ساتھ ایمان کا تبادلہ کر لیا، فقد ضل سوا السبیل، یہاں نوٹ کریں یہ ضلع کیا ہے؟ گمراہی، الضالین، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ایمان والے ہی ہیں وہ کیا ہو رہے ہیں؟ گمراہ۔ فقد ضل سوا السبیل، وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ ود کثیر، یہ میں اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ وہ کوئی اور ہوں گے، ہم ہی میں سے ہوں گے۔ ود کثیر من اہل الکتاب، چاہتے ہیں اہل کتاب کے اکثر لوگ، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ کسی طریقے سے تمہیں ایمان کے بعد کفر میں لوٹا دیں۔ یعنی یہ اہل کتاب کی اکثریت کیا چاہتی ہے کہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹا دیں۔ حسدا من عند انفسہم، یہی حسد ہے ان کے دلوں میں یا ان کے اندر۔ من بعد ما تبین لہم الحق، اس کے بعد کہ حق ان پر واضح ہو گیا۔ فاعفوا واصفحوا، تو آپ درگزر کریں، دیکھی اندیکھی کر دیں، حتی یأتی اللہ بامرہ، اس وقت تک جب اللہ کا حکم آ جائے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ تو بدر سے پہلے کی باتیں ہیں نا، ابھی مسلمان اتنے طاقتور نہیں ہیں، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ابھی صبر کریں۔ یہ مجلس میں بیٹھ کر بھی توہین رسالت کر دیتے ہیں،
یا ان کی یہ ریشہ دوانیاں جو ہیں ان پہ صبر کریں، برداشت کریں، اللہ کے حکم کا انتظار کریں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے۔ آگے جی ہم دوسری کلاس میں پڑھتے ہیں، بس یہیں تک۔ اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات